اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 26، 27، 28 تین آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور رکوع نمبر ہے 5واں رکوع ہے یہ، اور سیکشن نمبر 5 یعنی سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یرید اللہ یعنی سوچو کہ ابھی ہم جو تین آیت پڑھنے والے ہیں اس میں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے وہی بات ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یرید اللہ واللہ یرید، یعنی یہ تینوں آیت کے اندر یہی بات آ رہی ہے۔ تو یعنی سوچو اللہ ہم کو کتنا چاہتا ہے کہ ہم وہ کیا چاہتا ہے وہ ہم جانیں اور اس کے مطابق ہم چلیں۔ تو یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، کہ تمہیں بہت صاف طور پہ یعنی تمہیں بتا دے، یا تمہیں مطلب ایک دم یعنی کلیئر کٹ، لیبین لکم تم کو کلیئرلی بتا دے، ویہدیکم اور تمہاری ہدایت کرے، سنن الذین طریقہ ان لوگوں کا جو تھا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے تو ان کی جو اچھا طریقہ تھا جس پر وہ چلتے تھے، اللہ وہ چاہتا ہے کہ وہ طریقہ تم کو بھی بتایا جائے اور تم بھی اس کے مطابق مطلب جو بھی عمل ہے وہ کرو، اور وہ اللہ کی مرضی، اس میں اللہ کی وش ہے۔ تو سوچو کہ اللہ چاہتا ہے ہم جو بھی کریں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ جائیں ہم۔ تو اللہ آگے کہتا ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اس کی یہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف پلٹے۔ یتوبہ جو ورڈ ہے وہ مطلب بندے کے لیے بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف یعنی کچھ گناہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف جو وہ رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو وہ یتوبہ توبہ کے لیے وہ بھی مطلب پلٹتا ہے۔ اور لیکن اللہ جب اس بندے کو غلط حرکتوں پہ اگر اس سے منہ پھیر لیتا ہے، تو جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ بھی تو اس کی طرف پلٹتا ہے نا، تو وہ یتوب علیکم۔ تو اللہ جو ہے تاکہ تمہاری طرف پلٹے، تم پہ رحم کرے، تمہیں معاف کرے، یہ اللہ ہم کو بتا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، سب جانتا ہے، علیم ہے، آل نوئنگ ہے، اسے سب پتا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز مطلب دور نہیں، پرے نہیں، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اور حکیم ہے کہ کمال حکمت والا ہے، وہ اس کی حکمت جو ہے وہ ہر شے میں ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی چیز اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ Allah does wish to make clear to you and to guide you into the ways of those before you, and He does wish to turn to you in mercy, and Allah is all-knowing, all-wise۔ اب ہے آیت نمبر 27، 27ویں آیت۔ واللہ یرید، یہاں دیکھو بگننگ میں اللہ کہہ رہا اور اللہ یہ چاہتا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ یرید، اور اللہ یہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم،
کہ وہ تمہاری طرف پلٹے، تم پہ رحم کرنے کے لیے، تمہیں معاف کرنے کے لیے. وَيُرِيدُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے، نہیں سوری یہاں پر وَيُرِيدُ جو ہے اور وہ لوگ وہ چاہتے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ یہاں پر اللہ کا نہیں ہے بلکہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہی ہے اہل کتاب، جوز، کرسچنز، مشرکین، منافقین، جو بھی ہیں یہ سب آ گئے اس میں. اور وہ لوگ یہ چاہتے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ کہ وہ چاہتے ہیں جو کہ خود اپنی شہوات کو فالو کر رہے ہیں. شہوات کا مطلب ہوتا ہے لسٹ، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں سیکس کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیاوی ہر چیز جو بھی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے پاگلوں کی طرح، یا اس کو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے ایسا ہو، مجھے یہ اس طرح ہو، اور میرے گھر اس طرح ہو، شاندار بنگلہ ہو، اس میں ایسی ایسی گاڑیاں کھڑی ہو، اور پھر اس کے اندر اتنے مجھے زیورات ملے، یا میرے گھر کے اندر جو سجاوٹ کا سامان بھی اس طرح ہو. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ دنیا کی بھی چاہتا ہے، وہ بھی لسٹ ہے. اور جو اس کے اندر شہوات کے اندر سب بات آ گئی. تو ان کی خواہش جو اپنی شہوات کی اتباع کر رہے ہیں، یعنی اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کی خواہش کیا اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی خواہش بتا دیا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری طرف پلٹے، تمہیں معاف کرے، تم پہ رحم کرے. لیکن وہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اس کو اتباع کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ وہ تمہیں پلٹا دے اللہ سے، تمہیں اللہ سے دور کر دے، اور ایسا دور کرنا جو میلن عظیمہ ہے، یعنی بہت دور بہت دور بہت دور، far far away from اللہ. وہ یہ چاہتے ہیں. جب بندہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو سوچ لو اس کے لیے آخرت میں پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کے لیے آخرت میں پھر جہنم ہے نا. اسی لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ جو لوگ بھی ہیں جو اللہ سے دور کرنے کی تمام کوششیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان لوگوں سے تم کو بچنا ہی چاہیے. Allah does wish to turn to you, but the wish of those who follow their lust is that you should turn away from him, yani from Allah, far far away. Ayat number 28. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله، اللہ یہ چاہتا ہے، أن خفف ہلکا کر دے، کہ وہ ہلکا کر دے، عنکم تم سے. کیا چیز؟ بوجھ. گناہ جو بندہ کماتا ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے، نیکیوں کا بوجھ نہیں ہوتا. نیکیاں جو ہے وہ تو اسکیل میں مطلب بہت زیادہ ہوگی، اور وہ اسکیل جو ہے وہ نم جائے گا. لیکن کیا بندے کے اوپر، اس کے کندھوں پر اس کا بار، اس کا بوجھ ہوتا ہے؟ نہیں. بوجھ گناہوں کا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کیا چاہتا ہے کہ جو بھی گناہوں کے غلط سرد کام ہے وہ سب کاموں سے تم بچو. اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اس بوجھ کو وہ ہلکا کرے، وہ گناہوں کے بوجھ کو وہ ہلکا کرے، تاکہ جب جب تم نیکی کماؤ گے تمہارے گناہ اریز ہوتے چلے جائیں گے. جب جب بندہ نیکی کرتا ہے اس کا گناہ اریز ہوتا ہے. تو کیوں نہیں اللہ کی بات مان کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تو اللہ کہتا ہے اور انسان جو ہے اس کی تخلیق کی گئی تھی بہت ہی کمزور، یعنی ضعیفہ، یعنی وہ ضعیف یعنی ویک. اور ویک کس بات میں؟ ویک جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ ریزولوشن میں، کہ مطلب جیسے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی، یا مطلب جو بھی اس کو جو طے کرنا ہے کوئی چیز کو، یا عزم اس کے اندر آئے، یعنی
تو وہ ہے جیسے کہ ول پاور، اس میں ول پاور کی کمی ہے.